الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور بڑے خوش قسمت والے ہم لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے مقدس مہینے میں توفیق بخشا ہے، توفیق دیا ہے کہ ہم رمضان شریف کے مہینے کو پا سکے۔ اور رمضان شریف کا یہ جو مہینہ ہے ہمارے لیے ایک مہمان بن کے آتا ہے، اس کی خدمت کیا کرو۔ رمضان شریف یہ ایک کے گھر میں نہیں جاتا ہے، رمضان شریف کا یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، یہ مہمان کے طور پر ہمارے اور آپ کے سپرد آیا ہے۔ اس کی عزت کیا کرو، اس کی خدمت کیا کرو۔ جس طریقے سے اگر اپنے گھر کوئی مہمان آ جائے، اس کے لیے لوگ اچھا صوفہ لگاتے ہیں، اچھا بچھونا بچھاتے ہیں، اس کے بیٹھنے کے لیے، اس کے پانی کے لیے انتظام کرتے ہیں، اچھا اچھا کھانا لذیذ کھانے کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے اس رمضان شریف کے مہینے کا، رمضان شریف کا عزت کرو، اپنے گھر کو صاف و ستھرا کر دو، اپنا گھر پاک و صاف کر دو، چمکا دو، اپنا گھر سجا دو۔ یہ عید آ رہا ہے اور اس میں میں نے بولا کہ مہمان آتے ہیں تو اچھا اچھا کھانا، لذیذ کھانا انتظام کرتے ہو۔ اس کا کھانا کیا ہوگا کہ رمضان شریف کا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو روزے دار ہیں ان کے لیے آپ اچھے لذیذ کھانے کا انتظام کر دو، افطاری کا انتظام کرو۔ انشاءاللہ اگر آپ روزہ نہیں رہ پا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ روزے دار کا افطار کروا دو، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دیکھیں، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گفتگو میں تھوڑی سی باتیں رکھوں گا آپ تک۔ دیکھیں، میری کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی میں مقرر نہیں ہوں، لیکن بس اللہ کے ایصال ثواب، اللہ کے راضی راضی کرنے کے لیے اور اپنے ثواب کے ذریعے سے میں یہ لے کر کے آتا ہوں۔ اور اگر کسی کے دل پہ لگی میری بات تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ عمل کر لیا کوئی ایک بھی شخص، تو اس کے بخشش کے ذریعے انشاءاللہ میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے میں لے کر کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک کے دو بال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ریش مبارک کے دو بال مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئی، اور وہ بال اٹھا کر کے اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جاتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ رکھنے کے بعد گھر سے باہر آتے ہیں صدیق اکبر، جو کہ اندر کوٹری میں جس جگہ پہ بال مبارک آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا بال رکھے تھے، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، اس گھر کے اندر کوئی نہیں تھا۔ وہ سنسان ایک جگہ پہ اس بال مبارک کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رکھ کر کے چلے آئے۔ اس بال مبارک کو ملا تو لے گئے، آپ نے ان دو بالوں کو بطور تبریک کے گھر لے آئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے، جس گھر میں رکھے اس بال مبارک کو، اس کے گھر سے باہر نکلے، باہر تشریف لے گئے، بیٹھے تھے تو انہیں اچانک سے آواز آنے لگی قرآن شریف پڑھنے کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت سمجھ نہیں پائے، گھر میں تو کوئی نہیں ہے، آخرکار یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ صدیق اکبر پھر پلٹ کر کے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تو آواز سے ملاقات ہوتی ہے لیکن پڑھنے والے سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ معذرت سمجھ نہیں پائے، سارا قصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ حضور
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن، یعنی کہ یہ فرشتے ہیں جو میرے بال مبارک کے پاس آ کر کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضور کے بال مبارک کے پاس فرشتے قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے بال کو دیکھ لو، کیسے یہ سوچا کرتے ہو کہ نبی کریم مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسا نہ سوچا کرو۔ حضور کی روح بھی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو کسی کی روح جب وہ قبض کیے تو اجازت نہیں لیے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب باری آئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو بغیر اجازت کے روح بھی نہیں قبض کیے۔ وہ آئے تو پہلے اجازت لیے کہ حضور وقت ہو چکا ہے، اجازت ہو تو نہیں کہ آپ کے روح کو قبض کر لوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ جب تک اجازت نہیں دیے تو روح اتنی ہمت نہیں ہوئی اسرائیل میں، حضرت اسرائیل علیہ السلام میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کی روح کو قبض کر لوں۔ اور جب روح کو نکال کر کے وہ لے کے گئے عرش اعظم پہ، ہر جگہ گئے، وہ نہ جانے کس کس جگہ پہ گئے رکھنے کے لیے حضور کی روح کو، جنت میں لے گئے، عرش اعظم پہ لے گئے۔ جب کہیں ٹھکانہ نہیں ملا، کوئی حضور کی روح کو رکھ نہیں پایا ان میں، جہاں رکھنے کی کوشش کی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کی روح کو، وہ پکار کر کے اٹھی کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حضور کی روح کو اپنے سینے پہ میں رکھ سکوں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام گھوم گھوم کر کے پریشان ہو گئے تو ایک آواز آئی کہ اسرائیل سنو، اس روح کو رکھنے کے لیے جب تمہیں کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے تو تم جہاں سے لے کر کے آئے ہو وہیں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ یعنی کہ میرے حضور کے جسم کو کھانا حرام ہو گیا ہے، لیکن ان کو روزی دی جاتی ہے، انہیں برکو نہیں، سارے نبیوں کو روزی دی جاتی ہے۔ جسم کو کھانا حرام فرما دیا گیا ہے، ان کو قبر میں روزی دی جاتی ہے۔ یہ ہے آقا کی شان ہے۔ اور میں نے بتایا تھا اگر میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک، اگر آپ ایک صحابہ اکرام کسی سفر میں تھے اور ان کو راستے میں ایک سانپ نے ڈس لیا، وہ بے ہوش ہو گئے، وہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہے تھے اور لشکر بھی ان کے ساتھ موجود تھا، وقت کے بادشاہ تھے، وہ گھر سے نکلے تھے، کہیں سفر میں تھے، سانپ راستے میں کاٹ لیا، وہ بے ہوش ہو گئے، اور وہ پریشان ہو گئے، حیران و پریشان ہو گئے۔ آخرکار آپ اگر ساتھ میں ہیں اور آپ کے بیٹے کو اگر سانپ ڈس لے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے حضور کے بارگاہ میں اپنے شہزادے کو لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی ان تک، آپ آئے اور اپنا تھوک مبارک جس جگہ پہ سانپ نے کاٹا تھا اسی جگہ پہ لگا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا کھڑا ہو گیا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ کیا کہتے ہو کہ حضور مر کر کے مٹی مل گئے، اور تم کہیں اگر تھونک دو تو صاف جگہ بھی گندا ہو جاتا ہے، اور حضور جہاں گندے جگہ میں تھونک دے بھی تو صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ تم کبھی بال کٹانے جاتے ہو، نائی کے پاس بال کاٹتا ہے نائی اور اسے پھینک دیتا ہے، لے جا کر کے نالیوں میں بہا دیتا ہے، لیکن وہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہے کہ جو کہ فرشتے آ کر کے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا حضور کے بال مبارک، ان کو معلوم ہے
میں کسی کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں بتا رہا ہوں یار، میرے پیارے حضور کے نقش قدم پر اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اللہ اور اس کے نبی کے بن بتائے ہوئے باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایمان اسی کو کہتے ہیں جسے بن بتائے بن دیکھے ایمان لانے کے حضور اور اللہ اور اس کے نبی اللہ کے رسول پر بن بتائے ہوئے بن دیکھے باتوں پر، بن سنے اور بن دیکھے باتوں پر یقین کرنا ہی ایمان ہے۔